دیکھیے کہتے ہیں کہ کسی شخص کی فجر میں دیر سے آنکھ کھلی تو اس نے دیکھا کہ اس پہ غسل واجب ہے اور وقت بہت ہی قلیل ہے، تو اس نے سوچا اتنے میں غسل کروں گا وقت ہی نکل جائے گا، تو اس نے کہا چلو سو جاتا ہوں، سو گیا۔ بعد میں جب فجر نکل گئی تو غسل کر کے اس نے قضا نماز ادا کی، تو اس طرح سو جانے کی کیا شرعی حیثیت ہے؟ دیکھیں مسئلہ یہ ہے کہ امام اعظم، امام ابو یوسف، امام محمد رضی اللہ تعالی عنہم، یہ جو ہمارے ائمہ ثلاثہ حنفی علماء کہلاتے ہیں، ان تین کا تو حکم یہی ہے کہ اگر کوئی شخص قلت وقت کا شکار ہو جائے کہ بالکل اب بس نماز قضا ہونے والی ہے اور اس کا وضو نہ ہو، تو اس قلت وقت کو انہوں نے تیمم کے لیے عذر نہیں مانا ہے، یعنی وہ وضو ہی کرے، اگر وقت بچا تو ٹھیک، نہیں تو پھر وہ نماز کو قضا کرے گا۔ اسی طرح غسل کا مسئلہ ہوگا۔ لیکن آپ ہی کے شاگرد امام اعظم کے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ ہیں، وہ یہ فرماتے ہیں کہ اس شخص کو چاہیے تھا کہ فوراً تیمم کرتا، نماز ادا کر لیتا اور بعد میں پھر غسل وغیرہ کر کے نماز کو یا وضو کر کے نماز کو قضا ادا کرتا۔ اور آج کل جو ہمارے بہت سے علماء ہیں وہ انہی امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کر رہے ہیں، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ اگر لوگوں کو یہ کہہ دیا جائے کہ نہیں بھائی تم تیمم نہیں کر سکتے، بعد میں نماز پڑھنا، تو پھر سستی بڑھ جائے گی اور یہ عادت بنا لیں گے، یار بہت ہی قلیل وقت ہے، اٹھے اگر 4 منٹ بھی ہے نا تو بولیں گے نہیں قلیل وقت ہے، اتنے قلیل وقت میں وضو نہیں کر سکوں گا اور نماز قضا کرنے کی عادت بنے گی۔ اس لیے بہتر یہ ہے امام ظفر کے قول کے مطابق کہ ان کو کہا جائے آپ اٹھیں، تیمم کریں اور پھر نماز ادا کریں۔ بعد میں تو قضا ادا ہونی ہے، بعد میں پڑھنی ہے، تو فائدہ یہ ہوگا کہ اٹھنے کے عادی رہیں گے، ورنہ ایک دفعہ سونے کا عادی بن جائے تو پھر انسان 2-3 بس نمازیں قضا ہو جائیں، اس کے بعد فجر میں اٹھنا اس کے لیے عذاب بن جاتا ہے۔ اس لیے امام ظفر رحمۃ اللہ علیہ کے قول کو اختیار کرنا انسب ہے۔ لیکن اگر کوئی عالم دین امام اعظم اور صاحبین کے مسئلے کو اختیار کیے ہوئے تو وہ بالکل ٹھیک مسئلہ ہے۔ یہ نہیں ہے کہ آپ اس میں تذبذب کے عالم میں آ جائیں کہ جی فلاں عالم تو یہ کہہ رہے ہیں، مفتی صاحب یہ کہہ رہے ہیں، دونوں اپنی جگہ بالکل ٹھیک مسئلے ہیں، حکمت اور مصلحت دونوں کے پیش نظر ہیں، لہٰذا وہ مسئلہ بھی اپنی جگہ صحیح ہے۔